وہ کافی دنوں سے گھر سے غائب تھی اور آپ نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وی نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہہ کر وی وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں وی کو یاد آیا کہ لیسا اور جنگکک اس کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وی جب ریسٹورنٹ پہنچا تو لیسا اور جنگکک نے اس سے پوچھا، وی تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ ہم تمہارا اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ وی نے ان کو سارا کچھ بتایا کہ راستے میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر لیسا اور جنگکک نے کہا، واہ وی، ہمیں بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ تم ہمارے دوست ہو۔ وی نے لیسا اور جنگکک سے کہا، کل تم دونوں یونیورسٹی جلدی آ جانا، میں نے تم دونوں کو ایک چیز دکھانی ہے۔ اگلے دن جب وی یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وہ میجیکل بک لے کر جاتا ہے۔ وی نے لیسا اور جنگکک کو اس بک کے بارے میں سب کچھ بتایا تو لیسا نے کہا، وی تو انہوں نے تمہیں یہ بک کیوں دی؟ وی نے کہا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بک مجھے کیوں دی، لیکن گرینڈ پا نے کہا تھا کہ ان کو یہ بک ایک جادوگر نے مجھے دینے کو کہی تھی۔ جنگکک نے کہا، وی مجھے لگتا ہے کہ یہ تو تمہیں وہ جادوگر ہی بتا سکتا ہے جس نے یہ بک گرینڈ پا کو دی تھی، اور اس کے لیے تمہیں اس جادوگر کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وی نے کہا، لیکن میں اس جادوگر کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ جنگکک نے کہا، کیا گرینڈ پا نے تمہیں اس جادوگر کا نام نہیں بتایا تھا؟ وی نے کہا، ہاں انہوں نے مجھے بتایا تو تھا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا۔ لیسا نے کہا، کوئی بات نہیں وی، تم سوچنے کی کوشش کرو۔ اتنے میں وی کو یاد آیا کہ اس کے ہاتھ میں تو وہ چین ہے ہی نہیں جو گرینڈ پا نے اسے دی تھی۔ لیسا نے کہا، وی تم اپنے بیگ میں چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ وہاں ہو۔ وی نے کہا، نہیں، مجھے لگ رہا ہے جب میں ہاسپٹل گیا تھا تو وہاں نہ گر گئی ہو، کیونکہ جب میں اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا تو اس وقت وہ میرے ہاتھ میں تھی، اور اس کے بعد میں نے اب نوٹس کیا ہے اور وہ چین میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جنگکک نے کہا، کوئی بات نہیں وی، وہ تمہیں مل جائے گی۔ ابھی ہمیں اپنی کلاس میں جانا چاہیے، تم بھول گئے کہ آج ہماری کتنی امپورٹنٹ کلاس ہے۔ پھر وہ تینوں اپنی کلاس اٹینڈ کرنے چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی کلاس میں ایک نئی اسٹوڈنٹ آئی تھی۔ لیسا اس نئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ جب وی نے اس لڑکی کو دیکھا تو وی نے کہا، جنگکک، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو میں نے بچایا تھا۔ اور وی نے اس کے ہاتھ میں وہی چین دیکھی جو اس سے گم گئی تھی۔ وی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرا نام جینی ہے۔ وی نے کہا، یہ چین جو آپ نے پہنی ہے وہ میری ہے، اصل میں اس دن میں نے ہی آپ کو بچایا تھا اور میں ہی آپ کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ جینی نے کہا، اوہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کی چین ہے۔ اصل میں یہ چین مجھے ہاسپٹل کے فرش پر گری ہوئی ملی تھی تو میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور آپ نے میری جان بچائی، اس لیے تھینک یو۔ یہ کہہ کر جینی نے وی کو وہ چین واپس کر دی۔ اتنے میں ان کے پروفیسر آ گئے۔ سب اسٹوڈنٹس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے اور پروفیسر پوری کلاس میں چکر لگانے لگے۔ جینی اپنی واٹر بوٹل کھولنے کی کوشش کر ہی رہی تھی۔ پروفیسر جینی کے پاس سے گزر ہی رہے تھے کہ اچانک جینی کی واٹر بوٹل کھل گئی اور اس کا سارا پانی پروفیسر کے کپڑوں پر گر گیا۔ جینی نے کہا، سوری پروفیسر، لیکن پروفیسر نے جینی کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اس کو ساری کلاس کے سامنے بہت ذلیل کیا۔ یونیورسٹی کے بعد جب وی گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس میجیکل بک میں سے ایک بہت تیز روشنی نکل رہی تھی۔ وی جب اس بک کے پاس گیا تو وہ بک اچانک کھل گئی اور وی کی آنکھوں کے سامنے اس بک میں ایک اور پیج ایڈ ہوا، اور اس پیج پر پروفیسر کی شکل تھی جنہوں نے کل جینی کو ڈانٹا تھا۔ جب وی یونیورسٹی گیا تو اس کو لیسا نے بتایا کہ ان کے پروفیسر غائب ہو گئے ہیں۔